السلام علیکم۔ یہ دیکھیے بندیالوی صاحب کس طرح ان بریلویوں کی کٹ لگا رہے ہیں، اس طرح توصیف الرحمان راشدی کی طرح اور علی انجینئر کی طرح، مرزا علی انجینئر ان کے باباؤں کو جو لگاتا ہے بالکل ٹھیک لگاتے ہیں۔ ربانی بھی، معراج ربانی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، جب ان کی کتابیں، ان کے اکابرین کی کتابیں لہرائی جائیں کہ اہل حدیثوں، اشاعتیوں، تمہارے اکابرین بھی قبر پرست گزرے ہیں۔ احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، ان کے بارے میں کیا حال ہے؟ امام نووی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے دوسرے دن یا تیسرے دن دفن کرنے کے بعد، اور پھر یہ مردہ قبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے، پھر سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ 50 سال بعد اگر قبر کے اوپر آ کے کوئی پرندہ بیٹھے تو اس مردے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چڑا ہے، یہ چڑیا ہے، اور اگر کوئی دوست آئے 50 سال بعد تو مردے کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اور پھر مردہ اللہ سے فریادیں کرتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی تھی، میرا یہ بھائی ہے، دوست ہے میرا، اس سے بھی جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے بھی توفیق دے تاکہ توبہ کر لے پوری طرح۔ تو یہ بتائیے، سارے یہ عقیدے ان کے ہیں۔ اب یہ عام مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کو کیوں پکارتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تو خود عبد القادر جیلانی کے جو عقیدے اگر ان کے سامنے، بندیالوی کے سامنے رکھے جائیں اور توصیف الرحمان راشدی کے سامنے رکھے جائیں، مرزا علی انجینئر کے سامنے رکھے جائیں کہ عبد القادر جیلانی کی کتابوں کے اندر، فیوز یزدانی، بنیاد الطالبین کے اندر تو کتنے خدائی کے دعوے ہیں، بتائیے کتنے شرکیہ واقعات ہیں۔ علی اجویری کی کشف المحجوب کے اندر کتنا شرک ہے بتائیے۔ محی الدین چشتی اور مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان خدائی کے دعوے دار ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ قرآن کے تو خلاف یہ عقیدے ہیں، صحابہ کرام کے عقائد کے خلاف ہیں یہ عقیدے، تو اس وقت ان کی بولتی اس طرح بند ہو جاتی ہے، گونگے شیطان بن جاتے ہیں، اور جتنا ان کے اندر شرک ثابت بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک خوبی سمجھتے ہیں۔ مرزا علی انجینئر خوبی ہے ان کی، جناب یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں شرک کرنے والوں کے پیچھے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اب تو امید پیدا ہو گئی ہے کہ شرک کے باوجود تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کلمہ جو پڑھتے تھے، تو اس طرح ان کو ہم وہ دیں گے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، یہ گویا فیصلہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ ہے، پھر اجرتی ہیں، سارے کے سارے اس اجرت کے قائل ہیں، اذان دینے کے پیسے، امامت کے پیسے، اور پھر تقریروں کے پیسے، یہ سب کچھ یہ سب کھاتے ہیں، مال کھاتے ہیں، ان کا پیٹ لٹکا ہوا ہے دین کے ساتھ۔ تو اصل میں اللہ کے بندو یہ پرابلم ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، جس طرح یہ اہل حدیثوں کے اور یہ اشاعتیوں کے بڑے سارے تعویذ گنڈے کے شرک کے اندر مبتلا ہیں، جمہوریت کے شرک کے اندر بھی ان کی عظیم اکثریت ہے، تو بتاؤ خیر کیسے آئے گی؟ یہ اس طرح مسخروں کی طرح تقریریں کرنا، اچھلنا، یہ اس سے بات نہیں بنے گی۔ حق بات بیان کرو، اور اپنے بت بھی توڑو۔ دوسروں کے بتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سارے یہ مسئلہ ہے۔ چاہے یہ ڈاکٹر سرار گزرے ہوں، نائک صاحب گزرے ہوں ڈاکٹر، اور اس طریقے سے ان کے سارے بیانات دیکھیے کہ ان کے اکابرین شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اصل دین جو ہے وہ کفر بالطاغوت ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ جس نے طاغوت کا کفر کیا، انکار کرو ان کو، طاغوتوں کو اپنا امام اور لیڈر مانتے ہو، رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، تو بتاؤ کون سا تم دین بیان کر رہے ہو؟ یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیان کیا تھا۔ ایسے نہیں مکہ کے اندر کھلبلی مچی تھی، مکہ کے اندر نہیں رہنے دیتے تھے، کیونکہ یہ کفر بالطاغوت کیا تھا انہوں نے، سارے انبیاء نے کیا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کے اندر، جس امت کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر، جن حالات کے اندر، چاہے غلامی کا دور ہو قوم کا، چاہے آزاد اور بالکل شترے بے مہار قوم ہو عاد و سمود کی طرح، یا بنی اسرائیل کی طرح غلام ہوں، یا مشرکین مکہ کی طرح جن کی اکثریت معاشی مسئلے کے اندر، آج جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ معاش کا ہے، سارے کہتے ہیں اسی پر یہ اکٹھا کہ معیشت پہلے ٹھیک کرو، معیشت ٹھیک کرو، پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ مسئلہ نہیں اٹھایا کہ پہلے معیشت ٹھیک کر لو، پہلے ایمان ٹھیک کرو، معیشت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معیشت تمہاری سب کو ٹھیک ہو جائے گی۔ کبھی کہتے ہیں انصاف لے آؤ، انصاف لے آؤ، وہ ایمان عقیدہ درست کرو، انصاف خود آ جائے گا۔ جب اللہ سے ڈرنے والے آئیں گے، شرک کے دشمن آئیں گے، طاغوت کے انکاری آئیں گے،
اس وقت یہ انصاف ملے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا ہے۔ خود تم تحریک انصاف بنانے والے جب انصاف نہ کریں اللہ کے ساتھ، مزاروں کے سامنے سجدے کریں، علی یا علی مدد کے پٹے بنوائیں، جمہوریت کے مشرکانہ نظام اس بت کی پوجا کریں، تو بتاؤ انصاف تم کیسے دو گے دنیا کو؟ تم اللہ کے ساتھ انصاف، خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو، شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے جھونکنے کے لائق بنا رہے ہو، جسم کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہو بتاؤ۔ تو لیا اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، سب سے پہلے ایمان خالص ہے، پہلے ایمان، پھر رمضان اور پاکستان اور سب کچھ اس کے بعد آئے گی، پہلے ایمان ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، تو بتاؤ تم پاکستان کو اگر پوری دنیا سے زیادہ خوشحال ملک بنا دو، جس طرح یہ مثال دیتے ہیں کہ ڈنمارک میں انصاف نمبر 1 پر ہے، تو بتاؤ جو ڈنمارک کے جو بڑے بڑے جج جب مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کیا جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں؟ تو اتنا تو سوچو اللہ کے بندو، یہ سب کا یہی حال ہے، جن کی مثالیں دیتے ہو ان کی مثالیں نہ دو، بلکہ ان کے لیے ایک مثال بنو، اور مثال نبی علیہ السلام اور صحابہ کی دو، پہلے ان جیسا عقیدہ اپنا اپناؤ، تب بات بنے گی۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندے، یہ ہمارا ان لوگوں سے اختلاف ہے، بندی حلوی ہوں یا مرزا علی انجینئر ہوں یا توصیف الرحمان راشدی ہوں یا ڈاکٹر ذاکر ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں یا جتنے یہ دوسرے آج کل یہ پائے جاتے ہیں، بریلیوں اور شیعوں قادیانیوں کو تو کیا بنا کہے، یہ دوسرے دیوبند والے اور اہل حدیث اور سلفی، جب ان کے عقیدے مشرکانہ ہے تو پھر بجاؤ اللہ کے بندوں خیر کیسے آئے گی؟